अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज इस पर बात करते हैं कि अली अमीन गंडापुर सलामती कमेटी का इजलास हुआ। उसमें दहशत गर्दी के खिलाफ जो इकदामात हुकूमत की जानब से किए जाने थे, यानी उस पर ब्रीफिंग हुई, उस पर मुत्तफ़िका अलामिया जारी हुआ। उसमें अली अमीन गंडापुर ने कोई ऐसी बात अपने तहफ़्फ़ुज़ात या यानी कि इमरान खान के लिए या कोई ऐसी बात नहीं की। और जब वो बाहर आए और वो खैबर पख्तूनख्वा पहुँचे तो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी जो है खुल कर बयान किए। तो इसके बारे में सीनियर शख्सियत हैं, उनकी गहरी नज़र है इन मामलात पर, उनसे ये भी सवाल करते हैं। और उसके अलावा सदर आसफ अली जरदारी वो भी कोयटा पहुँचे हैं, तो उन्होंने भी वहाँ जो गुफ्तगू की है तो वो क्या गुफ्तगू है उसके बारे में भी हम तज्ज़िया करेंगे और उनसे पूछते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं जिनकी सियासत पर गहरी नज़र है। तो आइए बात करते हैं अब्दुल गफ़ार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये पहला सवाल ये है कि ये जो सलामती कमेटी का इजलास हुआ उसमें अली अमीन गंडापुर दीगर सारे जो सियासी लीडरान थे, यानी उन्होंने शमूलियत अख्तियार की और मुत्तफ़िका राय से एलामिया जारी हुआ। उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जाते हैं यानी कि अपना खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ जाकर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस जंग के ख़िलाफ़ हैं, और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि हम जो है अफ़गानों को जो निकाला जा रहा है उसके भी ख़िलाफ़ हैं। तो उस पर आपका क्या तज्ज़िया है वो हमें बताएं। और साथ ही मैं ये भी सवाल आपसे कर लेता हूँ कि आसफ अली जरदारी जो हमारे सदर भी हैं वो कोयटा पहुँचे हैं, पाकिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे हैं, और उस पर भी थोड़ा आप रोशनी डालें। दोनों सवालों के जवाब आप हमें अपनी तज्ज़िये की रोशनी में आप जवाब दें। जी, मैं समझ चुका हूँ आपका सवाल भी। आपने दोनों शख्सियत के बारे में जो सवाल किया है उसका मैं बारी बारी ये इसका जवाब आपके सामने रख देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने वाकई जो सलामती कमेटी का इजलास था उसमें वाकई उन्होंने ना इमरान खान के लिए कोई बात की और ना कोई वहाँ ज़्यादा यानी कि इस किस्म की कोई बातें की। तो ये यानी कि वो इसलिए उन्होंने वहाँ वो जो पेश हुए वो एक सूबे के वज़ीर आला की हैसियत से उन्होंने कमेटी में शिरकत की। मगर जैसे ही वो यानी इस सलामती कमेटी के इजलास से बाहर आए तो उन्होंने जो कहा वो उनके अल्फाज ये थे कि ये यानी कि इसमें जो है प्रेजेंटेशन जो थी वो ज़्यादा थी और मीटिंग कम थी। तो एक तो ये उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। उसके अलावा उन्होंने एज आ यानी कि वो एक पीटीआई के सियासी जो एक जमात है उसके साथ भी उनका ताल्लुक़ है। तो बाहर आने के बाद वो एक सियासी वर्कर के तौर पर उन्होंने जो बातें की हैं और अपने जो बानी पीटीआई है इमरान खान उन्होंने अपने लीडर का फिर बाहर आकर यानी सियासी वर्कर के तौर पर फिर उन्होंने अपना बयानिया जो है वो सामने रखा है। तो ये जो है वो उसका क्रेडिट उनको देना चाहिए कि वो अपनी जमात के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो ये यानी कि उन्होंने फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया
اور انہوں نے یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تقریباً 19,000 کے لگ بھگ یعنی کہ جو دہشت گرد ہیں وہ ہماری سرحد کے پار یعنی افغانستان میں موجود ہیں، ان میں سے 9,500 تک پاکستان کے اندر آ چکے ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ دہشت گردی سے ہم نپٹ لیں گے، اور کس کے ساتھ؟ اپنی عوام کے تعاون کے ساتھ۔ تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم جنگ کے خلاف ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کو زبردستی ڈپورٹ کرنا، زبردستی ان کے وطن بھیجنا، یہ بھی جو ہے یہ اس کے بھی ہم خلاف ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ تو یہ جو ساری گفتگو تھی یہ ان کی ایز ایک سیاسی یعنی کہ لیڈر کے طور پہ اور اپنی جماعت کا موقف وہ کھل کر بیان کر رہے تھے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ یعنی کہ جو ایسے افغان مہاجرین ہیں جن کا کریکٹر بالکل صاف ہے، شفاف ہے، وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، اگر وہ پاکستان رہنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی مرضی کے خلاف ان کو اٹھا کر یعنی سرحد پار کس طرح پھینک سکتے ہیں؟ ان کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ باقی انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ ایک گرینڈ جرگے کے ساتھ یعنی مذاکرات جاری رکھے جائیں اور اس میں اس کا حل تلاش کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ کبھی بھی جو جنگ ہے وہ اس چیز کا حل نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی آواز اٹھائی کہ جب تک عمران خان کو باہر نہیں نکالا جاتا، عمران خان باہر نہیں نکلتے، جو اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں جن کو یعنی کہ سب سے بڑی پارٹی اور سب سے زیادہ جو ووٹ ہے ان کو عوام نے دیا ہے، تو وہ جب تک نہیں نکلتے تو یہ امان جو ہے وہ اس میں اسٹیبلٹی جو آنا ہے وہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو یہ وہ آواز اپنی پارٹی کے لیے اٹھاتے ہیں۔ مگر جو انہوں نے وہاں شرکت کی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے تھی۔ تو اس کے بعد جو آپ نے صدر زرداری کا سوال پوچھا تو وہ بھی کمیٹی میں تھے، جب مگر وہ کوئٹہ گئے تو وہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی ساتھ لے کر گئے، اور انہوں نے ادھر جا کر بھی جس طرح علی امین گنڈا پور نے حقوق کی بات کی اپنے یعنی کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے اور ان کے تحفظات کا بات کی، اب وہ پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں مگر پیپلز پارٹی کے ایک یعنی کہ لیڈر بھی ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے جا کر ابھی اپنی جو ہے وہاں سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں شرکت کی۔ وہاں سرفراز بگٹی جو ہیں وزیر اعلیٰ بلوچستان، انہوں نے بریفنگ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، اپنے عہدے داران ہیں، کارکن ہیں، سب کی انہوں نے بات سنی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ حقوق چھیننے نہیں آئے، ہم جو ہیں حقوق دینے آئے ہیں۔ تو ادھر جا کر وہ ان کے یعنی کہ عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ عید کے بعد جو ہے ایک کیمپ لگائیں گے اور مکمل لوگوں کی جو ہے سب کی باتیں سنیں گے، ان کی شکایات دور کریں گے۔ تو یہ یعنی انہوں نے بھی جا کر یہ بات کی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بری بات نہیں ہے، یہ بہترین طریقہ کار ہے۔ سیاسی لیڈران جو ہیں ان کی عوام کی جو یعنی شکایت ہیں یا عوام کی جو رائے ہے، جو بیسٹ سیاستدان ہوتا ہے اس کی عوام کی نبض پر ہاتھ ہوتا ہے۔ عوام کی مسائل جو ہیں وہ بہتر طریقے سے سیاستدان وہی ہوتا ہے جو عوام کے مسائل کو بخوبی جانتا ہو اور سمجھتا ہو اور انہیں ان کے حل تلاش کرے اور ان کے جو ہے مسائل دور کیے جائیں۔ تو اس کے جو اس طرح کے لوگ ہیں بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، ان کی شکایت جو ہے وہ دور ہونی چاہیے، ان کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد جو بلوچستان میں ہیں ان کی سارے جو لوگ ہیں ان کی شکایت اگر دور ہو جائیں
تو باقی جو لوگ رہ جائیں گے تو وہ اگر قومی دھارے میں نہیں آتے تو ان کے خلاف جنگ جو ہے، جس طرح ہمارے آرمی چیف ہے انہوں نے کہا، اور اس پر جو ہے کسی کی بھی جو محب وطن پاکستانی ہے کسی کی بھی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ دہشت گردی کے خلاف تمام ہماری جو عوام ہیں ان کو اور ہمارے سیاسی لیڈران ہیں ان کو متفق ہو کر اور یہ ساتھ دینا چاہیے۔ یہ تو کوئی بھی محب وطن شخص نہیں چاہے گا کہ دہشت گردی کے خلاف یا کوئی پروپیگنڈا کیا جائے یا اس کو یعنی کہ سیاست کی نظر کیا جائے۔ یہ تو خالصتاً ہمیں دہشت گردی کے خلاف متفقہ طور پر اپنی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ پاکستان ہے، ہماری افواج ہیں اور ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں۔ تو یہ تھے ناظرین ہمارے سینئر تجزیہ کار جنہوں نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہمیں آپ کا فیڈ بیک جو ہے اس انتظار رہے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔